یہ حضرت حسن کے صرف دو ساتھی بچے، ایک سفیان بن ابی لیلہ اور دوسرا حذیفہ بن اسید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ابھی سے پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے اس عنوان پر دو ویڈیو جاری کیے تھے۔ ایک کا عنوان یہ تھا کہ مذہب شیعہ حضرت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور دوسرا کا عنوان تھا مذہب شیعہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آج کی ویڈیو کا عنوان ہے مذہب شیعہ حضرت سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور میرے اس ویڈیوز کا مطلب یہی ہے کہ دیکھیں، دین نبی لے کر آتا ہے تو مذہب شیعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ثابت ہو سکتا ہے یا نہیں۔ حضور کے جانے کے بعد حضور کے صحابی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ مذہب شیعہ کے مطابق حضور کے جانے کے بعد تمام کے تمام لوگ حضرت صحابہ کرام نعوذ باللہ علیہ باللہ مرتد ہو گئے تھے، سوائے تین کے، سلمان، حضرت ابو ذر، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ مجمعین۔ تو اس وقت میں نے عرض کیا تھا کہ اگر یہ لوگ سب کے سب دین سے ہٹ گئے تھے سوائے تین کے، تو ان تین سے صرف پانچ روایتیں مذہب شیعہ کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کریں، کیونکہ دین نبی لے کر آتا ہے تو کم از کم اتنی روایتیں ثابت ہونی چاہیے۔ اور اگر ان کے جانے کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کو شیعہ لوگ اپنا امام سمجھتے ہیں، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد دنیا میں کون کون سے تھے اور کتنے تھے، اس کے متعلق میں نے آپ حضرات کے سامنے وضاحت رکھی تھی۔ آج ہم چلتے ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ آیا مذہب شیعہ ان دو شخصیات سے ثابت ہو سکتا ہے یا نہیں۔ ناظرین، یہ میں اسکرین پر شو کر رہا ہوں مذہب شیعہ کی معتبر کتاب ہے رجال کشی، اور اس کا یہ صفحہ نمبر ہے 17۔ اس پر آپ یہ عبارت دیکھ سکتے ہیں، ثم ینادی منادی این حواری الحسن بن علی و بن فاطمہ بنت محمد بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قیامت کے دن ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ حسن بن علی اور حسن بن فاطمہ الزہرا بنت محمد جو کہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان حسن کے حواری کہاں ہیں؟ حواری میں نے سے رجال کشی کے حوالے سے کہا تھا، انہوں نے پیچھے اس کی وضاحت کی تھی، جو مخلص لوگ تھے، حقیقی دین پر تھے، وہ کہاں ہیں؟ تو اگلا جواب کیا آئے گا؟ تو کہا کہ فَيَقُومُ سُفْيَانُ بْنُ أَبِي لَيْلَى الْحَمْدَانِي وَحُذَيْفَةُ بْنُ أَبِي أُسَيْدٍ الْغِفَارِي، کہ دو بندے کھڑے ہوں گے، ایک سفیان بن ابی لیلہ الحمدانی، دوسرے کے حذیفہ بن اسید الغفاری۔ یعنی صرف یہ دو شخص ہیں جو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے مخلص ساتھی تھے، ان کے علاوہ باقی کوئی بھی حضرت حسن کا حواری اور ان کا مخلص ساتھی نہیں تھا۔ اب دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین ثابت نہیں ہو سکا، حضرت علی سے دین ثابت نہیں ہو سکا، تیسرے نمبر پر حضرت حسن رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، تو ان کے بھی صرف دو ساتھی بچے ہیں، باقیوں کا ایمان وغیرہ کچھ بھی قبول نہیں، نہ کوئی ان کا کوئی صحیح مخلص ساتھی تھا، صرف دو ساتھی تھے۔ اب میں دو ساتھیوں کے متعلق بھی جو پہلا ساتھی انہوں نے ذکر کیا ہے سفیان بن ابی لیلہ، اس کے متعلق بھی یہی کتاب میں اسکرین پر شو کر رہا ہوں رجال کشی، اور اس کے اندر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ اس صفحہ نمبر 87 پر آپ دیکھ سکتے ہیں، ان نبی جعفر علیہ السلام، امام باقر سے روایت ہے، قال جاء رجل من اصحاب الحسن علیہ السلام، کہ حضرت حسن کے اصحاب سے ایک شخص آیا جو قال لہو، جس کو سفیان ابن ابی لیلہ کہا جاتا ہے، وہ علی راحلۃ لہو، وہ اپنی سواری پر سوار تھا، فدخل علی الحسن علیہ السلام، حضرت حسن کے پاس داخل ہوا، وہ محتبن فی فناء دارہ، اپنے گھر کے سن میں حبہ باندھ کر بیٹھے ہوئے تھے، فقال لہو، تو سفیان ابن ابی لیلہ نے حضرت حسن سے کہا، السلام علیک یا مذل المؤمنین، اے مومنین کو ذلیل کرنے والے، تجھ پر سلام ہو۔ فنزل فعقل راحلته فی الدار، سواری کو باندھا، اقبل یمشی حتی انتہا الیہ، پھر وہ وہاں سے قریب آیا، حضرت حسن کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ قال فقال الحسن، تو حضرت حسن نے اس سے فرمایا، ما قلت، آپ نے کیا کہا؟ قال، اس نے کہا، قلت السلام علیکہ یا مذل المؤمنین، میں نے کہا کہ سلام جو آپ پر مومنین کو ذلیل کرنے والے۔ دیکھیں، یہ شیعوں کی کتاب ہے رجال کشی، صفحہ نمبر 87۔ یہ حضرت حسن کے صرف دو ساتھی بچے، ایک سفیان بن ابی لیلہ اور دوسرا حذیفہ بن اسید۔ اب ان دو میں سے سفیان کا یہ حال ہے کہ
کہ حضرت حسن کو وہ مذل المؤمنین کہہ رہا ہے کہ مومنین کو ذلیل کرنے والے. تو اب بتاؤ جو شیعہ مذہب مطابق کسی معصوم امام کے خلاف اتنی بڑی بات کرے، کیا مسلمان رہ سکتا ہے؟ کیا مومن رہ سکتا ہے؟ لیکن اگر رہ بھی جائے، پھر انہوں نے یہ صرف 2 بچے نا، تو کیا 2 بندوں کے مذہب چلتا ہے؟ مذہب کے لیے تواتر شرط ہے. تواتر کے اندر اتنے کثیر تعداد میں افراد کا ہونا ضروری ہے جن سب کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو جائے. یا تو صرف 2 بندے بچے ہیں، ان 2 میں سے ایک حال یہ ہے کہ وہ حضرت حسن کو مذل المؤمنین، مومنین کو ذلیل کرنے والا کہہ رہا ہے، چونکہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ کی بیعت کی ہے اس وجہ سے. تو حضرت حسن سے بھی شیعہ مذہب ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کو صرف 2 ساتھی رہ گئے تھے اور 2 سے کوئی مذہب نہیں چلتا. لیکن اگر آپ چلا بھی مان بھی لیتے ہیں، میرا پھر بھی تمام کے تمام شیعوں کو چیلنج ہے کہ ان 2 سے تم صرف 5 روایت اس طرح کی ثابت کرو کہ انہوں نے حضرت حسن نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہو، دونوں کی 5 اس کی ثابت کی ہو، جس سے تمہارا عقیدہ ثابت ہو رہا، جس سے تمہارا ایمان اور تمہارا کلمہ ہو، جو تمہاری بنیادی چیزیں وہ ثابت ہو رہی ہو. میں پھر بھی ماننے کے لیے تیار ہوں کہ شیعہ لوگ مسلمان ہیں. ناظرین، حضرت حسن کے بعد 4تھا درجہ آتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آیا دیکھتے ہیں حضرت حسین سے مذہب شیعہ ثابت ہو سکتا ہے نہیں. تو یہی رجال کشی کتاب آپ حضرات کے سامنے ہے، اور اس کا اسی صفحہ نمبر 17 پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ثم ینادی منادن، پھر آواز دینے والا آواز دے گا. یعنی روز محشر وہاں یہ آواز ہوگی، ایک سوال ہوگا، پوچھا جائے گا، ندا دینے والا ندا دے گا، این حواری الحسین بن علی بن ابی طالب، کہ حسین بن علی بن ابی طالب کے حواری کہاں ہیں، ان کے مخلص لوگ کون ہیں، کہاں ہیں؟ فیقوم کل من استشہد، تو اس سے ہر وہ شخص کھڑا ہوگا جو حضرت حسین کے ساتھ شہید ہوا، ولم یتخلف، اور پیچھے نہیں ہٹا. تو دیکھیں یہاں یہ وضاحت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ حضرت حسین کے تو حواری صرف وہی تھے جو ان کے ساتھ شہید ہو گئے، باقی جو پیچھے ہٹ گئے حضرت حسین کے ساتھ شہید نہیں ہوئے تو وہ حواری بھی نہیں ہیں، حسین والے بھی نہیں ہیں. تو حضرت حسین کے جو ساتھی تھے وہ سب کے سب شہید ہو گئے. کمال ہو گیا. ایک طرف تو حضور کے جانے کے بعد سب کے سب صحابہ نوز میں مرتد ہو گئے تھے، صرف 3 بچے، اور ان 3 سے بھی مذہب شیعہ 5 روایت ثابت نہیں کر سکتے. اور پھر دوسرا ارتداد حضرت حسین کی شہادت کے بعد ہوا کہ حضرت حسین تو شہید ہو گئے، لیکن پھر مومن مخلص صرف وہی بندے تھے جو ان کے ساتھ شہید ہوئے، باقی جو پیچھے بچ گئے تھے وہ مومن مخلص نہیں رہے. ناظرین، اسی کتاب رجال کشی کے دیکھیں، رجال کشی کے صفحہ نمبر 95 پر انہوں نے روایت ذکر کی ہے. نبی عبداللہ علیہ السلام مجافر صاحب کی روایت ہے، قال انہوں نے کہا ارتد الناس بعد قتل حسین، کہ حضرت حسین کے قتل کے بعد بھی لوگ مرتد ہو گئے تھے، الا ثلاثہ، صرف 3 بچے تھے، ابو خالد کابلی، یحییٰ بن ام طویل اور جبیر بن مطعم. دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد سب کے سب صحابہ نوز باللہ مذہب شیعہ کے مطابق مرتد ہو گئے، صرف 3 بچے. اور پھر دوسرا اس طرح کا ارتداد حضرت حسین کی شہادت کے بعد آیا مذہب شیعہ کے مطابق، کہ حسین کے شہید ہونے کے بعد سب کے سب لوگ مرتد ہو گئے، صرف 3 بچے تھے. کمال یہ ہے پورا مذہب چلنا ہے لیکن مذہب کے اندر صرف 3 بندے بچ رہے ہیں. اگر 3 کا بھی میں پوسٹ مارٹم کروں تو پتہ ہے چل جائے 3 کا کیا حال ہے، لیکن 3 سے کوئی مذہب چلتا نہیں ہے. پھر بھی ہم مان لیتے ہیں کہ ان 3 سے آپ حضرات اس طرح کی 5 روایت ذکر کرو. انہوں نے حضرت حسین سے اور حضرت حسین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہو جن سے مذہب شیعہ ثابت ہو رہا ہو. میں پھر بھی شیعوں کو مسلمان کرنے کے لیے تیار ہوں. تو میں یہ چیلنج دے رہا ہوں کہ مذہب شیعہ نہ رسول اللہ سے ثابت ہے، مذہب شیعہ نہ حضرت علی سے ثابت ہے، مذہب شیعہ نہ حضرت حسن سے ثابت ہے، مذہب شیعہ نہ حضرت حسین سے ثابت ہے، بلکہ یہ من گھڑت مذہب ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. صحیح مذہب وہی ہے جس کا تعلق قرآن اور حدیث سے ہے، جس کا ثبوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، چونکہ دین نبی لے کر آیا ہے، جبکہ مذہب شیعہ حضور علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے.